السلام علیکم ناظرین، آج میں آندھی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عمل کیا تھا اسے میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب ابر آندھی وغیرہ ہوتی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر اس کا اثر ظاہر ہوتا تھا اور چہرے کا رنگ پھیکا ہو جاتا تھا اور خوف کی وجہ سے کبھی اندر تشریف لاتے کبھی باہر تشریف لاتے اور یہ دعا پڑھتے: اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہی اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بہی۔ ترجمہ: یا اللہ، اس ہوا کی بھلائی چاہتا ہوں اور جو اس ہوا میں ہو، بارش وغیرہ اس کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی اس کی بھلائی چاہتا ہوں۔ یا اللہ، میں اس ہوا کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں اور جو چیز اس میں ہے اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور اب بارش شروع ہو جاتی تو چہرے پر اطمینان یعنی خوشی شروع ہوتا۔ میں نے عرض کیا: یا اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ جب ابر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش کے آثار معلوم ہوئے، مگر آپ پر ایک گرانی محسوس ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عائشہ، مجھے اس کا کیا اطمینان ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو۔ قوم عاد کو ہوا کے ساتھ ہی عذاب دیا گیا اور وہ ابر کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے کہ اس ابر میں ہمارے لیے پانی برسایا جائے گا، حالانکہ اس میں عذاب تھا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ۔ ترجمہ: ان لوگوں نے جب اس بادل کو اپنی وادیوں کے مقابلے آتے دیکھا تو کہنے لگے: یہ بادل تو ہم پر بارش برسانے والا نہیں بلکہ یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے۔ اور نبی سے کہتے تھے کہ اگر تم سچا ہے تو ہم پر عذاب لا۔ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے ہلاک کر دے گی۔ چنانچہ وہ لوگ آندھی کی وجہ سے ایسے تباہ ہو گئے کہ بجوج ان کے مکانات کے کچھ نہ دکھائی دیتا تھا، اور ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے تھے۔ فائدہ: یہ اللہ کے خوف کا حال اسی پاک ذات کا ہے جس کا سید الاولین والآخرین یعنی اگلوں پچھلوں کے سردار ہونا خود اسی کے ارشاد سے سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ اس میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دیں۔ اس وعدہ خداوندی کے باوجود پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف الہی کا یہ حال تھا کہ اب اور آندھی کو دیکھ کر
پہلی قوم کے عذاب یاد آ جاتے تھے۔ اسی کے ساتھ ایک نگاہ اپنے حال پر بھی کرنا ہے کہ ہم لوگ ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں اور جل جلالہ اور دوسری قسم کے عذابوں کو دیکھ کر بجائے اس سے متاثر ہونے کے توبہ، استغفار، نماز وغیرہ میں مشغول ہونے کے دوسری قسم کی لغوت حقیقت میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔